نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما۔ الحمدللہ آج ہم کر رہے ہیں وقف کے قواعد۔ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، رکنا۔ اصطلاحی معنوں میں آتا ہے کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہرنا۔ قرآن پاک میں کسی بھی جگہ ہم دیکھ لیں، جب ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں، ایک دائرہ ہمیں نظر آتا ہے، آیت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر زبر، زیر، پیش کوئی بھی علامت ہوتے تو اس کو ہم ہٹا کر اس کو ساکن کر دیتے ہیں سکون کی علامت میں، اور پھر ہم وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، سانس بھی رک جاتی ہے اور آواز بھی وہاں پر ہم یعنی کہ ایک بات مکمل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بات مکمل، اور ہم نے یہ دیکھو گول دائرہ دیکھا، اس پر ہم رک گئے۔ اب میم کے نیچے زیر تھی لیکن ہم نے نہیں پڑھی، اب یہ کیا ہو گئی، ایک بات مکمل ہو گئی۔ والسماء ذات البروج۔ الحمدللہ ہمیں نظر آئی آیت مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیں جیم کے نیچے زیر تھی لیکن ہم نے اس کی ادائیگی نہیں کی، اور ہم نے کیا کیا ہے، وقف کر لیا ہے، ہم رک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقف کے قواعد میں سے آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے وقف بالسکون، نمبر 2 وقف بالاسکان، نمبر 3 وقف بالروم، نمبر 4 وقف بالاشمام، نمبر 5 وقف بالابدال انشاءاللہ باذن اللہ۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم وقف بالسکون، وہ وقف جس کے آخر میں آئے خود ہی جو کلمہ ہے، جو حرف ہے وہ ساکن ہو، وہ حرف ساکن ہو۔ اب اس میں ماشاءاللہ سے ہمیں بہت ساری قرآن پاک میں مثالیں ملتی ہیں، لیکن سورۃ انشقاق کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت۔ اب یہ دیکھیں خود ہی ساکن تھا، ہم نے زبر، زیر، پیش کچھ بھی ہٹانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ ساکن خود تھا۔ سکون کی ہم نے 4 علامات دیکھی تھیں، تو نون ساکن اور تنوین کے احکامات میں اس کو چیک کر لیجیے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی ساکن بنایا، ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اب یہ خود ہی ساکن تھا، خود ہی ساکن تھا، اور کتنی آسانی ہوگی، اس کو کیا کہیں گے، وقف بالسکون۔ الحمدللہ۔ پھر نمبر 2 پر ہمیں پاس نظر آ رہا ہے وقف بالاسکان۔ اب کلمے کے آخری حرف متحرک ہو، زبر، زیر، پیش کوئی بھی علامت ہو سکتی ہے، 2 زیر ہو سکتی ہے، 2 پیش ہو سکتی ہے، جب ہم اس پر وقف کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہم وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو خود ساکن کرتے ہیں، آواز بھی ہماری رک جاتی ہے اور ہماری سانس بھی رک جاتی ہے، اس کے ساتھ جاری نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، یہ کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ سورۃ الانشقاق ہی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ اب یہ ہائے جو تھی، ہا کے نیچے زیر تھی، ہم نے اب اس کو کیا کر دیا، ہائے ساکنہ میں بدل دیا، تو ہم نے کیا کیا، وقف کر لیا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اب فتحتان کی تنوین تھی تو وقف کی صورت میں ایک حرکت رہ گئی، فتحتان کی 2 زبر کی جو تنوین تھی، اب ہم نے کیا کیا، وقف کی صورت میں اس کو ایک حرکت، انشاءاللہ آگے اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو کسی بھی جگہ پر ہم وقف کر رہے ہیں تو آخری حرف کو ہم خود ساکن کر رہے ہیں، زبر، زیر، پیش کو، تو یہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اب یہ کلکلہ کے حرف ہے، اب یہ اس پر تو کلکلہ ہو رہے ہیں، تو ہم نے کیا دیکھا کہ زبر، زیر، پیش، تنوین چاہے 2
پیش ہیں تنوین یا دو زیر ہیں، وقف کی صورت میں ہم ان کو الحمدللہ کیا کرتے ہیں، ساکن کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ اب وقف بالاشمام بہت ہی آسان ہے۔ موقوف علیہ کو ساکن اس طرح کیا جائے جس طرح کے وقف بالاسکان میں کیا جاتا ہے، مگر ساکن کرتے ہوئے ہونٹوں کو اس طرح گول کر دیا جائے گا کہ جس طرح کے جب ہم پیش والے حروف پڑھتے ہیں، واو پڑھتے ہیں، تو ہمارے ہونٹوں کی شیپ کیا بنتی ہے، گول گول۔ اب جب پیش یا ایک پیش ہو، کسی بھی کلمے کے اوپر اگر ہم رک رہے ہیں، ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، وقف کرتے وقت ہمارے ہونٹوں کی شیپ گول ہو جائے گی۔ یہ صرف دکھائی دیتی ہے، سنائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ سورۃ البروج ماشاءاللہ سامنے ہی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اذ ہم علیہا قعود، اب یہ ہونٹوں کی شیپ اینڈ میں گول ہو جائے گی، کلکلا ہوا ہے لیکن اینڈ میں ہونٹوں کی شیپ گول ہی رہی، قعود۔ اب ہونٹوں کی شیپ اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں تو یہ اسی طرح ہمارے ہونٹوں کی شیپ گول سرکل میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے پڑھنے میں، اس کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی خلل کچھ بھی ہمیں نہیں محسوس ہوا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر دیکھ لیتے ہیں۔ انہو ہوا یبدع ویعید، اینڈ میں آخر میں ہم نے ہونٹوں کی شیپ کو گول کر لیا آخر میں، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہوا، صرف وقف بالاشمام میں اگر کوئی کرنا چاہے تو احسن یہی ہے، بالفرض اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ وقف بالاشمام کی بالکل سمپل اور سادہ سی بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وقف بالروم، یہ روم نہیں ہوتا، روم ہوتا ہے، را کے اوپر زبر ہوتی ہے، روم، ٹھیک ہے۔ موقوف علیہ کو بالکل ساکن نہ کیا جائے بلکہ حرکت کا تیسرا حصہ ایسی آواز سے ادا کیا جائے کہ جیسے حرف صرف قریبی بیٹھنے والے ہی سن سکے، یا پھر اس کی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ادائیگی کر ہی رہی تھی، درمیان سے جیسے اچک لیا جائے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یعنی کہ وہ اس کے قریب ہی جا رہا تھا تو درمیان میں سے کسی نے اچک لیا ہو، اور یہ اگر کوئی بھی ہمارے بالکل قریب کھڑا ہے تو اس کو یہ سنائی دے گی۔ اگر 2 یا 3 افراد کھڑے ہیں تو تیسرے یا چوتھے فرد کو ہماری یہ آواز نہیں سنائی دیتی، ٹھیک ہے۔ وقف بالروم تنوین پر ہوتا ہے، فتحہ اور فتحتان میں ہرگز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ زبر پر اور 2 زبر فتحتان کی جو تنوین ہے اس میں نہیں ہوتا۔ اور وقف جو موقوف علیہ سے پہلے حرف سکون اصلی ہو تو وہاں وقف بالروم اولا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ دیکھیں اتنا ہلکے سے نون کی ادائی ہوئی ہے کہ بھی اگر ہمارے ساتھ تیسرا ایک فرد کھڑا ہے اور ہم تلاوت کر رہے ہیں قراء حضرات کے ساتھ، کوئی بھی کھڑا ہے تو چوتھے بندے کو وہ آواز نہیں سنائی دیتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، وقف بالروم جو ہے یہ سب سے زیادہ قصر میں سنائی دیتا ہے، اگر وہ توسط یا طول کر رہے ہیں اس وقت یہ آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم تو اس وقت صرف میم ساکن کی آواز سنائی دے گی، یہ صرف قصر میں سنائی دیتی ہے، توسط اور طول میں بالکل بھی یہ آواز نہیں سنائی دیتی۔ مالک یوم الدین، اب اتنی یعنی کہ تیسرا حصہ اس طرح ادا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے بالکل کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کوئی کھڑا ہے تو اس کو سنائی دیا، تیسرے چوتھے فرد تک اس کی آواز نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ بالکل سیدھا سادہ اور آسان سا طریقہ ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، صرف ہم نے کیا کرنا ہے، فوکس، غور کرنا ہے۔ اب وقف بالابدال، اب جو ابدال ہے بدل سے ہے، یعنی کسی چیز کا بدل جانا، یہ بھی بہت آسان ہے۔ وقف بالابدال وہ وقف ہے جس میں فتحتان کہتے ہیں 2 زبر
دو زبر کو فتحتان کی تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب دو زبر ہوتا ہے وقف کی صورت میں وہ ایک حرکت رہ جاتی ہے، ایک حرکت۔ جب ہم تنوین یعنی کہ فتحہ والے حرف پر رکیں، یعنی جب کسی لفظ کے آخر میں، کسی کلمے کے آخر میں، آیت کے آخر میں تنوین ہوگی تو ہم وہاں پر کس طرح رکیں گے، وقف کس طرح کریں گے، یہ دیکھنا ہے۔ جیسے ابھی ہم سورت کون سی پڑھ رہے تھے، سورت الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ وقف بالابدال، یسیرا، فتحہ تان کی تنوین وقف کی صورت میں ایک حرکت رہ جاتی ہے۔ فسوف یدعو ثبورا، ایک حرکت رہ گئی۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، فتحہ تان کی دو زبر کی جو تنوین ہے وقف کی صورت میں ایک حرکت رہ گئی۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اب یہ دیکھیں الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ جو فتحتان کی تنوین ہے، دو زبر کی جو تنوین ہے، آخر میں ایک حرکت رہ جاتی ہے۔ جب ہم اس پر وقف کریں گے تو کیا ہوا، ایک حرکت رہ گئی۔ اب محل کے اعتبار سے وقف کی 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ تام، نمبر 2 کافی، نمبر 3 حسن، نمبر 4 قبیح۔ تام جو ہے بہت ہی آسان ہے، ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد لفظی اور معنوی تعلق نہ ہو۔ یعنی اگر کسی جگہ پر ہم وقف کر رہے ہیں پیچھے سے اور آگے سے، ما بعد اور ما قبل، اس کا کسی قسم کا بات بالکل مکمل، جیسے ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، بالکل بات پرفیکٹ مکمل، اور کسی قسم کی کوئی پیچھے سے اور آگے سے اس کا کوئی اور نہیں تھا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، بالکل بات مکمل ہو گئی۔ الحمد للہ رب العالمین، تو بالکل تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اسی طرح پیچھے سے کوئی تعلق نہ ہو اور آگے سے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا کسی قسم کی اگلی آیت سے بھی، وہ ویسے تو تعلق بن رہا ہے کسی سورۃ فاتحہ ہے، لیکن یہ بات مکمل ہو چکی ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ الحمدللہ کافی، ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں ما قبل اور ما بعد سے صرف معنوی تعلق ہو۔ یعنی کہ اب ایک آیت چل رہی ہے، اگر ہم ایک سورت مکمل پڑھتے ہیں، کسی جگہ پر پڑھ رہے ہیں اور ہی سورت دیکھ لیتے ہیں جی، بات ایک آیت کی بات مکمل ہو لیکن آگے سے اس کا تعلق معنی لحاظ سے اس کا تعلق ہو، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، بات مکمل ہو گئی ہے لیکن نیکسٹ اس کا تعلق ہو معنی کے لحاظ سے، وما ادراک ما الطارق، کھٹکھٹانے والی، ٹھیک ہے، کھٹکھٹانے والی کیا ہے، اور النجم الثاقب، اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کا تعلق جو آ رہا ہے لیکن بعد ایک جگہ پر بات مکمل ہو گئی، معنی کے لحاظ سے بات مکمل ہوگی لیکن آگے سے اس کا تعلق معنی لحاظ سے اس کا تعلق ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اب وقف جس کو ہم کہتے ہیں حسن، ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں ما قبل اس کے اور ما بعد، ما قبل یعنی پیچھے سے اور ما بعد آگے سے لفظی اور معنوی تعلق ہو اور وقف کرنے سے معنی خراب نہ ہو،
ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 199. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. اگر ہم یہاں پر رک گئے, اگر ہم نے یہاں پر وقف کر لیا, بات مکمل ہو گئی, آگے سے اس کا تعلق ہے, لیکن اگر ہم وقف کر رہے ہیں تب بھی اس پر یعنی کہ معنی کے لحاظ سے کسی قسم کا ہمیں گناہ نہیں ہے, آگے سے ہم وصل کر سکتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم. اب یہ دیکھیں, اب ایک آیت 206 دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ. اگر بالفرض سانس ٹوٹ رہی ہے, رک گئی ہیں ہم, تو ہم کیا کریں گے, اب پھر پیچھے سے وصل کریں گے. بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. ٹھیک ہے, اگر ہم کسی جگہ پر رک گئے ہیں تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے, پیچھے سے وصل کرنا ہے تاکہ وہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے. اب آیت نمبر 1-2 جی, یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب یہ آیت کو ہم مکمل کر سکتے تھے, مکمل کر لی ایک سانس میں. اب بالفرض کسی جگہ پر ہم رک جاتے ہیں, اولئک علی ھدی من ربہم. اب بالفرض ہم رک گئے. اب الحمدللہ یہ میم خود بھی ساکن ہے, لیکن کسی قسم کا وقف کرنے سے معنی کے لحاظ سے کسی قسم کا مشکل نہیں, لیکن اب ہم اس کو پیچھے سے پھر وصل کریں گے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. اب ایک جو سب سے بڑی بات ہے کہ کبھی ایسی جگہ پر ہم وقف کر دیتے ہیں کہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا, قرآن پاک کو غور سے اور سمجھ کر پڑھیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پر وقف ہم کر رہے ہیں اور کس جگہ پر وقف نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بہت ہی قبیح, یعنی کہ ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں ما قبل اور ما بعد سے لفظی بھی اور معنی کا بھی تعلق ہو. صرف لفظی تعلق نہ ہو, اس کا معنی کے بھی لحاظ سے کہ میننگ غلط نہ ہو جائے, کیونکہ کسی ایسی جگہ پر ہم روک دیتے ہیں اور آگے سے اگر ہم خدا نخواستہ وصل کر دیتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہوں میں چلا جائے گا. اس پر خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ وقف القبیح ہے. جس طرح اب سورۃ میرے خیال میں سورۃ النساء کی ہے شاید آیت, یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. نعوذ باللہ, اگر ہم اس جگہ پر رک جاتے ہیں, اے ایمان والو, اے لوگو جو ایمان لے, لا مت تقربوا الصلاۃ, نہ تم نماز کے قریب جاؤ. تو نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا نا, کہ اب ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو, اے لوگو جو ایمان لائے نہ نماز کے قریب جاؤ. اب یہ اگر خدا نخواستہ ادھر ہم نے وقف کر لیا, آگے سے وصل کر لیا, یہ قبیح ہے, کبیرہ گناہوں میں چلا جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, بات کو مکمل کرنا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہاں وقف کیا جا سکتا ہے. اب وہاں پر صلاح پر اگر ہم کہنے یہ وقف القبیح ہے, کبیرہ گناہوں میں آ گیا ہے, کبیرہ گناہوں میں, کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ نماز کے قریب جاؤ. نعوذ باللہ. اب یہ بات کتنی, اب ہم اگر پڑھ رہے ہیں اور وقف کر لیا ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حق ہے قرآن پاک کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حق دیا ہے کہ کیا کرنا ہے, ہم نے رک جانا ہے, سمجھنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے کہ کہاں پر ہم نے رکنا ہے, کہاں پر نہیں رکنا. اگر ہم یہاں پر رک جاتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تو یہ بات یہ دیکھیں کتنی, جس کو فہم ہے, جو سمجھتے ہیں, تو پھر وہ کہیں گے کہ کتنا کبیرہ گناہ کر دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر, ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھیں. اس لیے فہم ضروری ہے. تو ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. اب قاری کے اعتبار سے بھی ہم 4 اقسام دیکھیں گے. اختیاری سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اختیاری, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اختبار.
اب خبر سے بھی ہے اختبار، اصل میں کہتے ہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں کوئی ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں کسی بھی جگہ پر، ہم کسی کو بھی ٹیسٹ دیتے ہیں تو اختبار کیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اس کا اختبار لے لیں، اختبار وہ ہوتا ہے ٹیسٹ سے، اضطراری، ٹھیک ہے، اضطراری، اور پھر انتظاری، انتظاری انشاءاللہ باذن اللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اختیاری ہے، اختیار پر یعنی کہ کسی نے کسی جگہ پر وقف کرنا ہے کسی قاری صاحب نے تو وہ اس کو اجازت ہے۔ اب کسی جگہ پر اب کسی قاری صاحب اگر کوئی بھی، چاہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اختیار ہے، ہمیں قابو ہے کہ اپنی مرضی سے کسی جگہ پر رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اختیار دیا گیا ہے، لیکن پیچھے سے ہم نے دیکھنا ہے کہاں سے وصل کرنا ہے کہاں سے وصل نہیں کرنا، جس طرح ابھی ہم نے ایک آیت میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اس چیز کو اور لازماً دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کسی بھی جگہ پر کوئی بھی قاری حضرات رک رہے ہیں تو انشاءاللہ ویسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھی وقف کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، آیت بہت لمبی ہے، بہت لمبی آیت ہے، رک سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اب یہ بات مکمل ہو گئی، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی رک گیا ہے تو پھر آگے سے وصل کیا ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اب اختیاری یعنی کہ رک گئے ہیں یا پھر درمیان میں کھانسی آ گئی ہے یا سانس پھولنے لگا ہے، رک گئے ہیں، پیچھے سے وصل کر لیا ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اب اختبار ہوتا ہے کہ جب ہم خاص طور پر جائیں سعودیہ میں، مکہ میں، تو الحمدللہ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا اختبار ہوتا ہے امتحان سے، کسی جگہ پر ہم سنا رہے ہوتے ہیں تو ہماری اساتذہ کرام کیا کہتی ہیں، حسبکی، رک جائیں، تو اب ہم سنا رہے تھے، اب ہم سنا ہی رہے تھے تو انہوں نے فوراً ہمیں کیا کہا، حسبکی، جیسے کہ ابھی میں سنا رہی ہوں، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، وہ فوراً کہتی ہیں حسبکی، رک جائیں، تو پھر میں رک گئی۔ اب یہ کیا ہے، امتحان، کوئی بھی ٹیچر امتحان لے رہا ہے، کسی سے سن رہا ہے تو وہ کسی بھی کلمے پر کسی بھی جگہ پر ان کو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اساتذہ کرام روک سکتے ہیں اگر ہم کسی کو سنا رہے ہیں اور ہماری مسٹیک ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ، یہ جیسے اگر میں پڑھتی ہوں بسم اللہ تو وہ فوراً کہتی ہے حسبکی، رک جائیں، حسبکی، تو پھر فوراً میں رک گئی، بسم اللہ، یہ میں نے بہت زیادہ اس کو طول دے دیا، حرکتان کو تو طول دے دیا، تو یہ بھی اب دیکھیں لحن جلی میں جا رہا ہے تو وہ فوراً کہیں گی حسبکی، تو یہ کیا ہوتا ہے، اختباری ہوتی ہے، اختبار سے، امتحان سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ کوئی ٹیچر ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہیں تو کوئی بھی ان کو درمیان میں روک سکتا ہے، تو انشاءاللہ۔ اب جو چوتھا ہے وہ ہے انتظاری، یہ ہوتا ہے کسی بھی کلمے میں ٹھہر کر اختلاف، اب یہ اختلاف ہوتے ہیں قراء حضرات، جب قاری حضرات کسی اختلاف کو درست کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمیں پتہ ہے 7 قرات ہیں، 10 قرات، حفظ عاصم رحمہ اللہ کا، یہ دیکھیں وہ پڑھتے تھے صراط الذین انعمت علیہم، اب امام بزی البزی عن ابن کثیر، قنبل عن ابن کثیر، خلف عن حمزہ رضی اللہ، حمزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہوں، اب یہ جو قراء حضرات تھے تو وہ مختلف پڑھتے تھے، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، اب وہ ان کے اختلاف کو وہاں پر رک کر وہ اس کو اپنے اسی طریقے سے پڑھتے، کوئی مدود کو پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے نا صراط الذین انعمت علیہم، اب وہ کچھ قراء بزی ہیں، ابن بزی عن ابن کثیر، قنبل عن ابن کثیر، خلف عن حمزہ، تو وہ سین سے پڑھ رہے ہیں، صوت نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، علیہم ہم پڑھتے ہیں علیہم، وہ علیہم، تو اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم،
تو وہ قرآن حضرات کا اختلاف قراءت کا ٹھیک ہے، تو لفظ قراءت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی انشاءاللہ باذن اللہ ہم نے یاد رکھنا ہے، قرت نہیں ہوتا، قراءت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فہم میں اضافہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل کریں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہیں۔ 3-4 چیزیں اور بھی انشاءاللہ باذن اللہ بیان کرتے جائیں، ویسے بھی ماشاءاللہ سے جہاں اتنی کی وقف بالسکون، وہی جو ہم نے دیکھا کہ وہ وقف خود ہی ساکن ہو، وقف بالسکون کہلاتا ہے۔ وقف بالتشدید ضرور دیکھیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سورۃ الرحمن، بہت خوبصورت بڑی پیاری سورت، جب ہم اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اب دیکھیں اس میں سورۃ الرحمن میں مشدد حروف پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کے مشدد کا تھوڑا سا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ وقف بالسکون بھی ہے، وقف بالتشدید کہ تشدید پر ہم کس طرح وقف کریں گے، جیسے سورۃ الرحمن میں ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اب وقف بالتشدید میں تو اب ہم نے پہلے تو کیا کیا، تشدید کو پہلے پکڑا پھر ہم نے وقف کیا، تو وقف بالتشدید۔ اور نمبر 3 پہ ہے وقف بالاظہار، وہاں یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز ہم پڑھ رہے ہیں، جس طرح ابھی ہم نے سورۃ الرحمن پڑھی ہے، بالکل کلیئر اور واضح ہم نے اظہار بالکل وضاحت کے ساتھ پڑھا، جیسے اذا وقعت الواقعہ، اب بالکل کلیئر سنائی دے رہا ہے، اب یہ کیا ہے، وقف بالاظہار، بالکل ظاہر، اس میں کچھ چھپی ہوئی نہیں ہے، بالکل بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی مدغم ہو رہی ہے، نہ اس کے اندر مرج ہو رہی ہے، جس طرح ابھی ہم نے کیا دیکھا ولا جان، اب اس میں کیا تھا، اب وہاں اس میں مرج ہو رہا ہے، تشدید ہے، لیکن جو اظہار وقف بالاظہار ہے بالکل کلیئر وضاحت کے ساتھ ہمیں سنائی دیتا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا۔ اب یہ دیکھیں ہمیں سمجھ آگے بالکل کلیئر وضاحت کے ساتھ ہمیں سنائی دے رہا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ جو چوتھا ہے اور آخری وہ ہے وقف بالاثبات۔ وقف بالاثبات ہے جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں وہ حروف مدہ ہو، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو وہ تو پورے قرآن میں پاک میں الحمدللہ ہمارے پاس بڑا پڑا ہے، سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں سورۃ الناس تک ہمیں ہر جگہ پر مدود کے ساتھ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فہم میں اضافہ کریں، اور صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت کے ساتھ خیر کو لینا، خیر کو پھیلانا، اور دوسروں کے ساتھ اس خیر کو شیئر کرنا، انشاءاللہ باذن اللہ۔ حکمت بڑی دولت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نمازوں میں رشد، ہدایت اور حکمت مانگا کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔